السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج بہت دنوں بعد مجھے فرصت ملی کہ میں یوں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا سکوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ نسیم حجازی صاحب کے تمام ناولوں کا ریویو ایک سلسلہ وار سیریز کے طور پر پیش کروں گا، اور اس سیریز کی ایک پہلی ویڈیو جس میں نے ان کے ناول قافلہ حجاز کا ریویو پیش کیا تھا وہ آ چکی ہے۔ آج جو ناول میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے کیسر و کسریٰ۔ کیسر و کسریٰ جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے قافلہ حجاز کے دور سے قبل کا دور ہے۔ قافلہ حجاز میں نسیم حجازی صاحب نے اپنے حسن تحریر سے مسلمانوں کے اس دور کا احاطہ کیا تھا جس میں اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کیا تھا، اور اس کا ڈیٹیل ریویو جن لوگوں نے نہیں دیکھ رکھا ان کے لیے لنک میں اوپر ویڈیو میں ڈال رہا ہوں، وہ پہلے میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے آپ وہ دیکھ لیں۔ تو آتے ہیں آج کے ناول کی طرف، کیسر و کسریٰ۔ کیسر و کسریٰ جیسے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ رومی سلطنت جس کے بادشاہ کا نام کیسر ہوتا تھا اور ایرانی سلطنت جس کے بادشاہ کا نام کسریٰ ہوتا تھا، اس کے حوالے سے یہ ناول ہے، اور وقت کے لحاظ سے یہ اس زمانے کو کور کرتا ہے جس وقت ابھی اسلام مدینہ میں نہیں پہنچا تھا، اور مدینہ کے اندر دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے، اور اسی طرح عالمی پردہ سیاست کے اوپر دو ہی عظیم پاوریں تھیں، ایک روم اور دوسری ایران، قدیم ایران۔ جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ کبھی آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ عرب کے ایک گروہ نے، جنہوں نے مدینہ جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر جو کہ چاروں طرف سے ریگستانوں میں گھرا ہوا تھا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی، اور چند ہی سالوں یا یوں کہیے کہ چند ہی ماہ میں انہوں نے دنیا کی دو عظیم طاقتوں کے ساتھ ٹکر لے لی، اور نہ صرف ٹکر لی بلکہ ان کو رونتے ہوئے ان کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر واحد سپر پاور کی طور پر ابھرے۔ تو اس کا جواب جو ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ وہ تین پہلو تین معاشرے ہیں۔ ایک مدینے کا معاشرہ، اسلام سے قبل مدینے کا معاشرہ اور یہاں کی سیاسی صورتحال، اور اس کے بعد روم اور روم میں موجود عیسائیت کی حالات، اسی طریقے سے ایران اور ایران میں رائج مجوسیت کے حالات و واقعات۔ تو نسیم حجازی صاحب نے اس ناول میں ایک مرکزی کردار عاصم کے ذریعے ان تینوں زمانوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت انسانیت جو ہے وہ ہر معاشرے کے اندر روبہ زوال تھی، اور اسلام انسانیت کی نجات کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کو تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی مقبولیت ملی اور ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ عاصم جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اس کا تعلق مدینہ کے قبیلہ اوس سے تھا۔ اسلام سے قبل میں اگر مدینہ کے حالات و واقعات آپ کو تھوڑے سے تفصیل سے بتاؤں تو وہ ایسے ہے کہ وہاں پہ دو قبیلے بستے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج۔ اس کے علاوہ وہاں پہ تین قبیلے یہودیوں کے بستے تھے، جو لوگ حضرت موسیٰ کے دور میں وادی سینا سے اس طرف آئے تھے اور پھر عرب میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ دوستو، یہ دونوں قبیلے جو تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں اتنی ناچاکیاں تھیں کہ یہ پہم دست و گریباں رہتے تھے، اور مدینے کے اندر ایک امن کی صورتحال جو ہے وہ مفقود تھی۔ کبھی خزرج والے اوس کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے اور ان کے قتل کر دیتے، اور بدلے کی آگ میں پھر اوس والے خزرج والوں کے قتل کر دیتے، اور یوں یہ ایک طویل سلسلہ چلتا رہتا جو دہائیوں اور صدیوں پہ محیط ہوتا، اور اس صورتحال کو مزید اشتعال دیتے تھے یہودی۔ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ ان دونوں پارٹیز کو سود پہ قرض دیتی تھیں تاکہ یہ تلواریں لے سکیں اور اسی طریقے سے مختلف سامان جنگ پیدا کر سکیں اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کر سکیں۔ تو عاصم کا تعلق ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے ہوتا ہے، اور عاصم جو ہے وہ ابھی چڑھتی جوانی میں ہے،
اور اس کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس کے گھر کے تمام افراد کو خزرج قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا ہوا ہے اور وہ اپنے چچا کے پاس رہتا ہے۔ یہ جو عاصم جو ہے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سامان تجارت لے کر دمشق جاتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے، اور پھر جو منافع ہے اس سے اچھی قسم کی سستی تلواریں خرید کر مدینہ پہنچا جا سکے، تاکہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے تو اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لے سکے خزرج قبیلے سے۔ تو کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ عاصم سفر سے واپس آ رہا ہے اور اس کے پاس بے شمار تلواریں بھی ہیں، اور سامان جنگ کی مکمل تیاری میں وہ مدینے کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ عاصم کو خزرج قبیلے کے ایک جوان کی مدد کرنی پڑ جاتی ہے انجانے میں۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ کس قبیلے سے ہے، مگر وہ اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے، اور جان بچا کر اس کو اس کے گھر تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسی واقعات کے تسلسل میں اس کو خزرج قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے اس جو جنگ و جدل کی صورتحال ہے اس کی بے معنویت واضح ہو جاتی ہے، لہذا وہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر لیتا ہے، جس کے باعث اس کو اپنے قبیلے سے بھی لعن طعن کی جاتی ہے، مگر وہ مصر ہوتا ہے کہ ہمیں امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ مدینے کے دونوں قبیلے لڑ لڑ کے ہمیشہ کے لیے تنگ آ چکے تھے، لیکن ابھی وہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، اور اس میں بنیادی وجہ یہودیوں کا اشتعال تھا۔ جب وہ جنگ کو ٹھنڈا ہوتا پڑتے دیکھتے تھے تو وہ جہاں جہاں آگ جلانی ہوتی تھی وہاں جلا کے اس جنگ کو دوبارہ بھڑکا دیتے تھے۔ تو عاصم بھی جو ہے وہ جنگ کا ارادہ ترک کر لیتا ہے اور امن کی بات کرنے لگتا ہے، تو اس کو اپنے قبیلے سے بھی لعن طعن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کی کوششیں بڑھتی ہیں اور اس کی کوششیں کچھ اثر انداز ہونے لگتی ہیں اس جنگ کی صورتحال پہ، اور امن کی کوئی روشنی نظر آنے لگتی ہے، یہودی بیچ میں کود کر درپردہ انداز میں دونوں کی جنگ پھر سے بھڑکا دیتے ہیں، جس میں وہ عاصم کے چچا کے گھر میں آگ لگوا دیتے ہیں، اور ادھر جو اس کی محبوبہ ہے اس کے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ وہ واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ زیادتی کر دی ہے، اور اس سلسلے میں عاصم کے چچا کا گھرانہ بھی سارا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کی محبوبہ کا گھرانہ بھی مکمل قتل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدینے میں تو جنگ کا ماحول ویسے ہی برقرار رہتا ہے، مگر عاصم جو ہے وہ آزردہ دل ہو کر زندگی سے کوئی امید چھوڑ کر وہ مدینہ چھوڑ کر دمشق کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ناول کا جو زمانہ ہے وہ ایران کی فتح سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب ایران اور روم کی جنگیں جو ہیں وہ زور و شور پر چل رہی ہیں، اور ایران جو ہے وہ فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہا ہے، اور ہر صوبے اور ہر رومی صوبے کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑتے جا رہا ہے۔ تو جب عاصم جو ہے وہ دمشق کا سفر اختیار کرتا ہے تو راستے میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی ایک ایرانی خاندان کی عورتوں کی مدد کرنی پڑ جاتی ہے، اور وہ ان کی مدد کر دیتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایرانی جرنیل عاصم کا احسان مند ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا بیٹا قرار دے لیتا ہے، اور اس کو ایرانی فوج کے اندر سرداری دلوا دیتا ہے۔ اب عاصم چونکہ ایک بہادر اور جری نوجوان ہے اور اس کے اندر تمام جنگ کی صلاحیتیں موجود ہیں، تو وہ دنیا سے تو اس کو کسی قسم کی اب امید نہیں رہی، اور اس کا اپنے جو امیدیں اور اس کے جو اپنی خواہشات تھیں وہ تو سب دفن ہو چکی۔ پھر وہ صرف اور صرف فوجی زندگی جینے لگتا ہے اور ایران کے لیے فتح پہ فتح کرتا جاتا ہے۔ ایران کے لشکروں کی سرداری کرتے ہوئے وہ افریقہ کے کئی صوبے جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے۔
جیسا کہ نسیم حجازی صاحب نے عاصم کے کردار کے ذریعے مدینے کے حالات و واقعات پیش کیے، اسی طریقے سے یہ کہانی کا دوسرا پہلو ہے جب وہ ایرانی معاشرے کے اندر جینا شروع کرتا ہے اور وہاں کا ایک معتبر اور ایک فتح یاب قسم کا فوجی سردار بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اس میں نسیم حجازی صاحب نے واضح کیا ہے کہ ایران کے معاشرے میں کس طریقے کی خامیاں در آ چکی تھیں کہ وہ فرسودہ ہو چکا تھا اور مزید وہ تہذیب جو ہے وہ قائم رکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان میں ایرانیوں کی بے جا چڑھائی شامل ہے کہ ان کو ہرگز ضرورت نہ تھی جس طریقے سے وہ جنگ پہ جنگ کرتے اور قتل و غارت کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایران جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایشیا میں ہے اور اس کی فوجیں جو ہے وہ افریقہ کے دامن میں پہنچ چکی تھیں، جو کہ اس وقت کے لیے اس زمانے اور اس وقت کے حساب سے انتہائی غیر موزوں قسم کی ایک کاوش تھی۔ اس کا صرف اور صرف مقصد قتل و غارت اور بربریت اور ظلم تھا۔ تو اس سے نسیم حجازی صاحب نے یہ واضح کیا کہ ایرانی معاشرہ بھی کس طریقے سے زوال پذیر ہو چکا تھا اور یہ انسانیت کے لیے کتنا غیر موزوں ہو چکا تھا۔ تو نسیم صاحب کہانی کو آگے ایسے بڑھاتے ہیں کہ چونکہ عاصم ایک افسانوی سا کردار ہے تو حالات و واقعات کے کچھ ایسے موڑ آتے ہیں کہ وہ ایرانی فوج کو چھوڑ کر روم کی فوج کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہاں پہ اس کو بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے اور وہ جو کیسر روم ہے اس کے قریب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ اس معاشرے کی ظلم، بربریت اور مذہب سے دوری دیکھتا ہے اور ناانصافیاں دیکھتا ہے اور وہاں سے بھی وہ مایوس ہو کر نکلتا ہے۔ ان تینوں معاشروں کا سفر کرنے کے بعد اور ان تینوں معاشروں کی برائیوں اور نجاستوں کو دیکھنے کے بعد اور ان سے مایوس ہونے کے بعد عاصم اس نہج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے اپنی امیدیں یکسر ختم کر دے اور اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر ڈالے۔ تو پھر اس کو خبر ملتی ہے اور کہ مدینہ میں کایا کلپ ہو چکی ہے، وہاں پہ انقلاب آ چکا ہے۔ تو وہ مدینہ کا سفر کرتا ہے اور پھر مدینہ پہنچتا ہے۔ دوستو اس وقت مدینہ کے اندر ریاست مدینہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں اور اب پیچھے خلافت راشدہ کا دور بس شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو اس تینوں اسلام سے قبل کے تینوں معاشروں کا جو اہم معاشرے ہیں ان کا جائزہ لے کر نسیم حجازی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں یہ ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نسیم حجازی صاحب کا جو حسن تحریر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کہانی اور حقیقت کو ایسے مدغم کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے اس کو نہیں سمجھ آتا کہ کہاں پہ کہانی ہے اور کہاں پہ سچائی ہے، مگر وہ اس زمانے کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اس میں نسیم حجازی صاحب نے عاصم کو ان تینوں معاشروں سے گھما کے وہاں کی برائیاں دکھا کے پھر آخر میں چوتھا معاشرہ جو اسلام کا معاشرہ ہے، جس کے اندر انصاف ہے، انسانیت ہے، عدل ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس معاشرے میں لے کے آتا ہے۔ اور یہ ایک تقابلی جائزہ بڑا خوبصورت تقابلی جائزہ ہے اور انتہائی اچھی تحریر ہے نسیم حجازی صاحب کی۔ دوستو اگر ہم آج کا معاشرہ دیکھیں تو آج پھر ہم اسی کشمکش کا شکار ہیں کہ ایک طرف مغربی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ابھرتی ہوئی چائنا کی طاقت ہے اور یہ دونوں طاقتیں جو ہیں آپس میں دست و گریباں ہیں اور دونوں میں ہی انسانیت، مساوات اور پیار محبت مفقود ہے۔ دونوں تہذیبیں جو ہیں وہ بے حد حریص ہیں اور مادیت پرست ہیں اور اس میں ان کو انسانیت کی فلاح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ان دونوں تہذیبوں کے اندر۔
تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاشرہ جو خود انتہائی زوال پذیر ہے اس کی دوبارہ سے سوچنا ہوگا اس کے بارے میں، اور تعمیر نو کرنی ہوگی کہ ہم ایک ایسا معاشرہ کھڑا کریں اسلامی بنیادوں کے اندر، کہ جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بنیادوں پہ اس معاشرے کو کھڑا کرنا ہے۔ کاش کہ ایسا معاشرہ ہم اپنا کھڑا کر سکیں اور پھر ان دونوں بڑی طاقتوں کو ٹکر دے کر ایک دنیا کو ثابت کر سکیں کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ اتنا ہی کارگر ہے اور اتنا ہی واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے انسانیت کی فلاح کا۔ بس اس ناول میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اتنا ہی ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ناول ضرور پڑھیں، اور اگر آپ لوگوں نے یہ بچپن میں پڑھا تھا تو دوبارہ سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو یہ ناول ضرور پڑھائیں، کیونکہ یہ دور انفارمیشن کا دور ہے، اور اس دور میں اگر ہم نے کوتاہی کی، ہم نے کمزوری دکھائی، تو ہم جتنا اسلام کو سمجھتے یا جانتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں اتنا بھی نہیں سمجھے جانیں گی، اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی تاریخ کو یکسر بھول چکی ہوں گی۔ لہٰذا ہم بڑی اہم ضرورت ہے آج کی کہ ہم نسیم حجازی جیسے لوگوں کی، اور اس طریقے سے اور بہت نام ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی کچھ پتہ ہوں گے جو مجھے نہیں پتہ۔ ان لوگوں کی تعلیمات کو ہم نے عام لوگوں کے اندر پھیلانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر پھیلانا ہے، تاکہ ہم ایک کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں، کم از کم یادوں کو تازہ رکھا جائے، کیونکہ یادیں تازہ رہیں گی تو کوئی آئے گا جو ان یادوں کے اوپر، ان یادوں کی بنیاد کے اوپر ایک نیا محل تعمیر کر سکے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔